السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور خطے میں بدلتی ہوئی بڑی ڈرامائی جو صورتحال اختیار کر چکا ہے پورے خطے میں اس وقت افغانستان کی اگر بات کی جائے تو ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ پوری دنیا افغانستان کی صورتحال کے اوپر بات کر رہی ہے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو، بالخصوص آس پاس کے جتنے بھی جو پڑوسی ممالک ہیں، کافی بہو مرکز بن چکا ہے افغانستان۔ اور افغانستان میں ایسا کیا ہوا؟ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ ایک سال پہلے دوحہ میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، زلمے خلیل زاد امریکہ کی جانب سے نمائندے ان تمام تر امور کے جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے اپنی کافی کاوش کرتا ہے کہ کسی طرح افغانستان میں جو 20 سالہ جو ایک جنگ ہے، جس کا جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکل پا رہا۔ اور پاکستان کا بالخصوص بات کی جائے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا، تو ان کا ایک واضح موقف تھا کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ مذاکرات سے ہی ممکن ہے، بندوق کی نوک سے اس کا کوئی حل نہیں نکالا جا سکتا۔ اور بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ نے اسی اثنا میں جو ہے وہ انخلاء کا اعلان بھی کیا، اور انخلاء کے بعد، امریکہ کے انخلاء کے اعلان کے بعد جو ہے افغانستان میں جو طالبان ہیں انہوں نے بڑی تیزی سے جو ہے وہ بڑی پیش قدمی کی، اور غنی انتظامیہ کے ساتھ بالآخر جو ہے وہ مذاکرات ہمیں کسی جانب جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر تو نہیں آئے۔ اور آج جو ہے وہ تاریخ ایک ایسی جگہ پر لے آئی ہے جہاں پر 20 سالہ جو جنگ ہے، طالبان یہ کہتے ہیں، ترجمان طالبان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سالہ جو جنگ ہے وہ اختتام پذیر ہوئی، اور کابل کے اوپر جو ہے وہ طالبان کا جو ہے وہ قبضہ انہوں نے جما لیا ہے۔ صدارتی محل کے اوپر طالبان جو ہے اس وقت قابض ہو چکے ہیں، اور بالکل ایک واضح پیغام ہے ترجمان کی جانب سے، طالبان ترجمان کی جانب سے، کہ جو پہلے جو ماضی میں جو غلطیاں ہو چکی ہیں وہ ہم دہرائیں گے نہیں، اور بالکل ایک عام جو ہے وہ معافی کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ ان تمام تر امور کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ تمام تر خطے کی صورتحال، بالخصوص افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، جو کہ آج دن 3 بجے ہوگا، اور جس کے اندر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے گا۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ناصر عظیم خان، ماہر قانون دان اور تجزیہ کار ہیں۔ ناصر عظیم، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ بہت تیزی سے خطے کی صورتحال جو ہے وہ بدلتی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دوحہ کے اندر مذاکرات بھی ہوتے ہیں مگر وہ اس طرح سے کارآمد ثابت نہیں ہوتے۔ طالبان کا پھر بھی وہی موقف رہتا ہے کہ غنی انتظامیہ جو ہے ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا، نہیں دیا جاتا۔ غنی انتظامیہ بازی تھی مزاحمت کے اوپر، مگر مزاحمت بھی نہیں کی گئی بلکہ عمان چلے گئے۔ یہ سب کیا ہوا؟ سر بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، اور خاص طور پہ سچ نیوز کا کہ مجھے انوائٹ کیا اپنے پروگرام میں۔ میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ دوحہ میں ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا آپس میں، طالبان ورسز امریکن گورنمنٹ کا۔ بالکل۔ اور اگر دیکھا جائے کہ وائلیشن کس طرح ایگریمنٹ میں کی، تو صاف ظاہر ہے کہ امریکہ نے اس پہ پراپر وائلیشن کی ہے۔ ان کی جتنی بھی شک جو منظر عام پر آئی تھیں، کچھ شک ایسی ہیں جو منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن جو منظر عام پر آئی آپ دیکھا جائے تو اس میں کافی ساری وائلیشنز امریکہ کی جانب سے ہوئی، اور طالبان اپنی ایگریمنٹ اور اپنے جتنی اس کے ایگریمنٹ کی شکس تھیں ان پہ وہ قائم و دائم رہے، اور جب تک انہوں نے صدارتی محل پہ جا کے اقتدار نہیں سنبھال لیا تب تک وہ اس چیزوں پہ قائم و دائم رہے۔ اصل جو دوحہ کا جو سلسلہ ہوا وہ وہاں پہ فلاپ ہوا جب انہوں نے ایگریمنٹ کی وائلیشن کی امریکہ کی سائڈ سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے انخلا کر گئے، اور انخلا کرنے کے بعد دیکھیں ایک طالبان کی جو موومنٹ تھی وہ 20 سال سے اپنے ملک کے لیے اور افغانستان کے لیے تھی، اور جب 20 سال سے انہوں نے سٹرگل کی تو آخر میں ان کا رائٹ تھا کہ وہ جا کے اقتدار کو سنبھالتے اور کابل پہ کنٹرول حاصل کرتے۔ اگر آپ غنی گورنمنٹ دیکھیں تو نہ انہوں نے آپ کہیں مزاحمت کی، اور نہ ہی کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ جب وہ کابل میں داخل ہوں گے تو کیا کیا جائے گا۔ جب دیکھا جائے تو 19 صوبے انہوں نے کر لیے حاصل، تو اس کے بعد دیکھیں تو 25 کر لیے۔ اب جب 25 صوبے جس جگہ پہ حاصل کر لیے جائیں تو پیچھے کیا رہ جاتی ہے بات؟ پیچھے تو کوئی بات نہیں۔ ان تمام تر چیزوں کے پیش نظر پھر یہ سوال بنتا ہے، کیا امریکہ کو تائید حاصل تھی طالبان کی اس پیش قدمی کی، یا پھر امریکی جو فیصلے تھے وہ یہ تمام تر صورتحال کی وجہ بنے؟ سر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری غنی گورنمنٹ کی نالائکیاں اور غنی گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی وہ سامنے آ گئی ہیں پوری دنیا کی۔ آپ دیکھا جائے لیکن طالبان تو اس کو کٹ پتلی کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے سر میں امریکہ یہی سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایک امریکہ کے پے رول پہ تھا، اور اس کے علاوہ بھارت کے پے رول پہ وہ کام کرتا رہا ہے۔ اگر وہ انڈیا کے پے رول پہ کام نہ کرتا تو آج ایسے دھون دبا کے بھاگتا نا۔ آپ کل بھارتی میڈیا کی بریکنگ نیوز دیکھ لیں تو وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کا انڈیپینڈنس ڈے ہے، وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی
کابل فتح نہیں ہو گیا، دہلی کو فتح کر لیا گیا ہو، تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی جائیں، اس سے یہ چیز آیا ہوتی ہے اور سامنے نظر آتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پیچھے بھارت کا ایک ایجنڈا تھا اور انویسٹمنٹ تھی. کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیز وائرل تھی کہ جی بھارت کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. تو یہ بات تو آیا ہے، اور دیکھیں جیسے اس نے موو کیا، اس نے سوچا کہ اب میں اپنی جان بچاؤں اور یہاں سے نکلوں. اب ایک تصویر منظر عام پر آتی ہے غنی، اشرف غنی کی، اور جو طالبانوں کے جو اس وقت کمانڈر جو انہوں نے صدارتی محل کے اندر جو داخل ہوئے تھے، ایک گلے ملتے ہوئے تصویر ہے. تو ایک اینکر، ایک بھارتی چینل کا اینکر کہہ رہا ہے کہ دیکھیں مجھے شک پڑ رہا ہے کہ غنی نے ان کو پراپر ویٹ کیا اور ان کو چانس دیا، اور اقتدار کو منتقل کرنے کے لیے وہ ویٹ کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بیک اپ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے کہنے پہ ریزسٹ کرنا ہے، آپ نے ہمارے کہنے پہ انتشار پھیلانا ہے. دیکھیں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا تھی، پاکستان 3 چیزیں چاہ رہا تھا. خطے میں امن رہے، اقتدار اگر منتقل ہوتا ہے تو تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان منتقل ہو. صحیح. پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک جگہ جا کے منتقل ہو. پھر جب انہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پاکستان پہ الزام لگا دیا جاتا تھا کہ پاکستان طالبانوں کا کوئی ترجمان ہے. خان صاحب نے یہ بات اپنے چائنا کی ایک چینل کو بھی واضح کی اور امریکن چینل کو بھی واضح کی کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک تو خطے میں امن رہے. دیکھیں ازبکستان کا بارڈر ان کے کلوز ہے، بالکل ایران کا بارڈر ان کے کلوز ہے، چائنا کا اور پاکستان کا. اب جب یہ 4 ممالک ان کے بارڈر ٹچ کرتے ہیں تو خطہ کتنا ایک کہہ لیں کہ پریشان کن مراحل سے گزر رہا ہوگا. اور جب ایسے معاملات، ایسے چیزیں کنیکٹ ہو رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہے یہاں سی پیک بھی ہے اور بہت سارے انٹرسٹ ہیں. بالکل ایسی تمام تر خطے کی تمام تر صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے. ناظرین یہاں بریک کا ہی کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد دوبارہ اس موضوع کو جاری رکھیں گے. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور یقینی طور پر پروگرام کا جو اہم ایک موضوع ہے، پوری دنیا کا ہی موضوع بنا ہوا ہے افغانستان، اور افغانستان میں طالبان کی جانب سے جو کابل پر قبضہ کر لیا گیا ہے، صدارتی محل کے اوپر طالبان جو ہے وہ قابض ہو چکے ہیں، کافی مضبوط پوزیشن میں آ چکے ہیں. جو دوحہ کے جو مذاکرات ہوئے وہ بے نتیجہ رہے. طالبان جو اپنی پیش قدمی جو ہے انہوں نے وہ جاری رکھی، اور اس کی صورت میں ہم نے دیکھا کہ غنی انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. اور اگر بات کی جائے صدر اشرف غنی کی تو وہ بالکل اپنی جان کو بچاتے ہوئے عمان پہنچ چکے ہیں، جنہوں نے مزاحمت کا نعرہ جو ہے وہ بلند کیا تھا. اور کوئی اپنے رویے کے اندر پاکستان بارہا کہتا رہا کہ غنی انتظامیہ کو اپنے رویے کے اندر لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مگر وہ لچک ہمیں نظر نہیں آئی، بلکہ مزاحمت کے بڑے دعوے کیے گئے، مگر وہ مزاحمت بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. اور امریکہ جو بالکل ایک دعوے دار تھا کہ افغان فورسز کے اوپر ایک اچھی خاصی جو ہے وہ قیمت خربوں ڈالرز کے حساب سے جو ہے وہ افغان فورسز کے اوپر پیسہ لگا چکی ہے، اکوپمنٹ دے چکی ہے، آلات دے چکی ہے، ٹریننگ دی چکی ہے، وہ ہمیں کہیں بھی اس دوران جو ہے وہ مزاحمت کے دوران ہمیں نظر نہیں آئے، بلکہ افغان فورسز جو ہیں وہ بالکل یقینی طور پر یا تو خود ہی سرنڈر کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اگر کہیں مقابلہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ کوئی زیادہ دیر ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آیا. اور طالبان نے بڑی تیزی سے پیش قدمی جو ہے وہ اپنی جاری رکھی، اور بالآخر وہ کابل کے اوپر براجمان ہو چکے ہیں. بات کر رہے ہیں ہمیں اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر عظیم خان، ماہر قانون اور تجزیہ کار ہیں، ان سے باتوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے. اچھا ناصر، یہاں پر یہ بھی بتائیے گا، خربوں ڈالرز امریکہ اس جنگ کے اوپر لگا چکا، 2500 سے زائد اپنے فوجی بھی وہ مروا چکا، تو کیا حاصل کیا اس نے افغانستان میں اگر نتیجہ وہی ہونا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسوائی اور ناکامی، جو آج سے 20 سال پہلے وہ سرزمین پر اترا، اسی سٹائل سے ہیلی کاپٹر ان کا داخل ہوا کابل میں، اور آج 20 سال بعد بھی اسی سٹائل سے ہیلی کاپٹر داخل ہوتا ہے، اور یہاں تک شرمندگی کہ وہ اپنے جا کے کہہ لیں کہ سفارت خانے میں اپنے لوگوں کو بچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، اور اپنے کچھ وہ بتا رہے تھے کہ حساس چیزیں اور دستاویزات کو جلائے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے. دیکھا جائے تو اس وقت افغانستان کی فورسز جو وہ کہتے تھے کہ ہم نے تیار کی ہیں، نہ تو انہوں نے وہ تیار کی تھی اور نہ ہی کوئی ان کو ٹرینڈ کیا. اگر ٹرینڈ کیا ہوتا تو وہ نظر آتی. دیکھیں 3 لاکھ فورس کا وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نے ٹرینڈ کی ہیں 3 لاکھ لڑکے. اگر 3 لاکھ فورسز ہوتے تو کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ضرور نظر آتی. بالکل نہیں کی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ نے ماس و رسوائی کے اس کے علاوہ کابل میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا.
اچھا، یہاں پر یہ جو نکتہ ہے بڑا اہم ہے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ ابھی تو حکومت بنانے جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا وہ مخلوط ایک حکومت بنائیں گے، ایک اپنی ایک جو اماراتی اسلامی جو حکومت جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں وہ بنائیں گے؟ مگر ان تمام تر صورتحال کے باوجود اس کا بھی جواب آپ ضرور دیجیے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لے لیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ طالبان کے آپ کو اندرونی طور پر انہیں ایک اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ تجارت بھی کریں، اقتصادی امور اپنے چلائیں اور پوری دنیا ان کو ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے، اس کے لیے ان کو ایک جو شدت پسندی والا جو عنصر ہے وہ ختم کرنا ہوگا، یا وہ ختم کر چکے ہیں یا انہوں نے طالبان نے اپنے آپ کو بدلا ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے ان کے بیہیویئر میں پہلے کی نسبت جو ہے ابھی بہتری آئی ہے یا بالکل ویسے ہی ہے؟ سر اگر ان کے بیہیویئر کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ طالبان ہیں ہی نہیں. 100% چینج نظر آئے. آپ ان کے اگر اسپوکس پرسن کی بات کریں یا ڈفرینٹ ان کے طرف سے بات کرنے والے نمائندے ہیں تو آپ اگر دیکھیں تو امریکہ اور بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھ کے انہوں نے ترجمانی کی ہے، اور انہوں نے کل جیسے کابل میں انٹر ہو کر ایک عام معافی کا اعلان کیا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب دنیا کے ساتھ روابط بھی رکھے جائیں اور کابل پہ گورنمنٹ بھی کی جائے. اور اگر جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ کیا یہ مخلوط گورنمنٹ بننے کی اب اس وقت سچویشن ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ٹائم رہ گیا ہے مخلوط گورنمنٹ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا تھا. جب پاکستان یہ ریکویسٹ بار بار کرتا رہا، دیکھیں پاکستان کو درد کیا ہے، پاکستان کو یہ درد ہے کہ افغانستان میں امن رہے، افغانستان کے تمام شہری چاہے وہ طالبان کی شکل میں چل رہے ہیں وہاں پہ یا عام سٹیزنز وہاں پہ رہ رہے تھے، شاید اشرف غنی کی گورنمنٹ آپ کہہ لیں یا حامد کرزئی کی بات کر لیں، جتنے بھی وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز تھی، پاکستان یہ چاہتا تھا کہ سب کے سب سٹیک ہولڈرز مل کر ایک اقتدار کی شکل اختیار کریں اور کابل کو اور افغانستان کو آگے سٹیپ فارورڈ لے کے چلیں. لیکن اب ہوا کیا کہ جب انہوں نے ڈیلے کیا اور اسٹریٹجیز بن کے آتی رہیں اشرف غنی کی گورنمنٹ کے لیے بھارت سے، اسٹریٹجیز بن کے آتی رہیں امریکہ سے، جب وہاں سے اسٹریٹجیز بن کے آئیں، دیکھیں ڈائریکٹ پڑوسی افغانستان ہمارا ہے، چائنا کا ہے، ازبکستان کا ہے اور رشیا کا ہے اور مختلف ممالک کا ہے. بھارت کے ساتھ تو ان کی ڈائریکٹ نیبرہڈ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جب ان کی باتیں زیادہ سرمایہ لگا چکا ہے بھارت کافی حد تک افغانستان کے اندر. ڈیم کی بات کی جائے یا کسی بھی اقتصادی حوالے سے بھارت جو ہے افغانستان کے اندر ایک خاصی رقم لگا چکا ہے. سر وہ سرمایہ تو پھر اشرف غنی پہ لگایا ہوگا اور اشرف غنی کی کچھ ضمانتوں پہ لگایا ہوگا، تو اب اشرف غنی تو بھاگ گیا وہاں. مگر بھارت دوسری جانب یہ بھی تو دعویٰ کرتا ہے کہ ان کے طالبان کے ساتھ جو ہے وہ بھی مذاکرات جاری ہیں. بات بھی ہم نے یہ دیکھا کہ دوحہ کے اندر وہ میڈیا رپورٹس کے اندر چلتا رہا کہ بیک اینڈ جو ہے وہ ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں بھارت کے، اور طالبان کی جانب سے سہیل شاہین ہے ان کی طرف سے بات بھی ہو رہی ہے. تو ایسا کوئی ہے کہ طالبان کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ، یا طالبان بالکل کلیئر ہیں کہ نہیں آپ کو جانا ہوگا، ہم اپنے معاملات جو ہے وہ خود ہی دیکھیں گے؟ سر دیکھیں طالبان نے، جو افغانستان کے طالبان ہیں، انہوں نے اشرف غنی کی گورنمنٹ کی بات نہیں سنی، ان سے استعفیٰ دلوا دیا. تو بھارت کون ہوتا ہے جو تیسری جگہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ بھارت کی صرف اور صرف چلتی تھی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ. بھارت کی میں نہیں سمجھتا کہ طالبانوں کے ساتھ چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت ساری زندگی طالبانوں کے خلاف اشرف غنی کی گورنمنٹ پہ انویسٹ کرتا رہا، حامد کرزئی کی گورنمنٹ پہ انویسٹ کرتا رہا. تو آج طالبان اتنے بیوقوف تو نہیں کہ 20 سال کی سٹرگل، لیکن یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا پورے خطے کو بھی اور پوری دنیا کو بھی کہ طالبان بھی سٹیزنز ہیں افغانستان کے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی وہاں پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ طالبان لوگ ہیں جو سٹیزن ہیں افغانستان. اس کے اوپر بات کریں کہ جو خطے میں جو ڈکٹیشن والا جو کنسیپٹ ہے، بیرون ممالک جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں ممالک کو، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر یہاں ایک بریک لیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال کے اوپر. آج خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر اور افغانستان میں بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے افغانستان کی صورتحال کے اوپر. اسی تناظر کے اندر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے آج دوپہر 3 بجے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے، جس کے اندر خطے کی تمام تر جو صورتحال ہے اس کے اوپر غور کیا جائے گا. اہم اجلاس آج ہونے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر اجلاس کے اندر جو ہے وہ نکات کون کون سے زیر غور آئیں گے اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ واضح ہے، مگر مزید اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے بات کریں گے. اس کے اوپر اپنے مہمان ناصر عظیم خان
پاکستان سے۔ ناصر یہ بتائیے گا، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان کی تو بہرحال جو ہے وہ پالیسی بالکل واضح ہے، پاکستان چاہتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں ان کو نمائندگی ملنی چاہیے، اور پاکستان کا ایک ہی مقصد ہے کہ افغانستان میں امن ہو، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں وہ دنیا اس حد تک تسلیم کیوں نہیں کر رہی جتنا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے ان تمام تر افغانستان کی صورتحال میں امن لانے کے لیے، اور پوری دنیا کو بتا چکا ہے؟ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پاکستان سب سے اچھا پڑوسی میں سمجھتا ہوں افغانستان کا رہا ہے اور رہے گا۔ صحیح۔ اور اگر پالیسی کی بات کی جائے تو پاکستان کی پالیسی پہلے دن سے لے کے آج تک کلیئر سٹانس ہے کہ پاکستان اس خطے میں بھی امن چاہتا ہے، اور پاکستان میں بھی امن چاہتا ہے، اور افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ اب جہاں تک بات کی جائے کہ اقتدار کا جو ٹرانسفر ہونا ہے، جس کا ڈر تھا وہ تو ہو چکا۔ اشرف غنی کی گورنمنٹ نے پاکستان کی ریکویسٹ تو مانی نہیں، اب یہ چیزیں تو اینڈ لگ گئی ہیں۔ جہاں تک سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے، تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو فردر اسٹریٹجی رہ گئی ہے کہ اب فردر ہمیں کیا اس گورنمنٹ کو جو اقتدار پہ بیٹھ چکی ہے کابل کو قبضہ کر کے، کیا ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، اور اگر ایکسیپٹ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، اور کیا اسٹریٹجیز ہماری ہونی چاہیے؟ اچھا، یہ جو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ افغان طالبان کے لیے اپنا ایک امتحان ہے؟ ان کو اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ پہلے جب افغان حکومت جو ہے، افغان طالبان جو ہے یہ برسر اقتدار ہے، امارات اسلامی کا جو نعرہ انہوں نے بلند کیا، اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے کافی جو ہے وہ سخت پالیسی رہی ہے، خواتین کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ خواتین کا باہر نکلنا ضروری نہیں، انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں تھیں، NGOs تھی، ان کو کام کرنے سے بالکل منع کر دیا۔ آپ کو نہیں لگتا ان تمام تر چیزوں کے اوپر جو ہے افغان طالبان کو اب نظر ثانی کرنی چاہیے، یا انہوں نے کر لی حکمت؟ نظر ثانی تو وہ کر چکے ہیں۔ جب کابل میں انٹر ہوئے تو سب سے پہلے عام معافی کا اعلان کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سرکاری لوگ اپنے اپنی عمارتوں میں کام کر رہے ہیں وہ کام جاری رکھیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہی نقصان پہنچائیں گے، اور نہ ہی خواتین اور بچوں کو اور نہتے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو اٹس مین کہ وہ بدل چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ واضح کر دی۔ اس اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ آپ کانٹیکٹس بنانا چاہتے ہیں، اور افغانستان کو اسٹیپ فارورڈ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک بات آپ اس حوالے سے کہیں کہ جو اسٹریٹجیز اب پاکستان کی کیا ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ افغانستان اور خطے کے حوالے سے جیسے پاکستان ایز یوزول چل رہا تھا اسی طرح چلتے رہنا چاہیے۔ اور آپ جہاں تک بات کر رہے تھے نا کہ ہماری کاوشوں کو پوری دنیا کیا سرائے گی یا نہیں سرائے گی، میں سمجھتا ہوں اشرف غنی کی گورنمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز نے تو نہیں سراہا، حالانکہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا درد لیا۔ 20 لاکھ ریفیوجیز کو پچھلے 20 سال میں پاکستان میں پالا، پاکستان میں رکھا، روٹی کپڑا ہر چیز دی۔ پاکستان کی پالیسی جو ہے وہ واضح رہی ہے۔ میں کیونکہ پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ بھی کم ہے، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، آپ نے کہا کہ طالبان جو ہے کافی حد تک ان کی حکمت عملی بدل چکی ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل چکا ہے۔ TTP جو ہے TTP کیونکہ وہ آپریٹ ہوتی ہے افغانستان میں، اڈے ان کے وہاں سے، آپ کو لگتا ہے حالیہ چونکہ میڈیا رپورٹس کے اندر بھی ہے، حالیہ دہشت گردی جو ہے پاکستان کے ان کے تانے بانے جا کے ملے کہیں نہ کہیں سے TTP اور بھارت را اور NDS سے، آپ کو لگتا ہے طالبان جو ہے TTP کو اس طرح سے پاکستان کی جو سرزمین ہے اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے، ان کو سمجھائیں گے یا ان کے خلاف ایکشن لیں گے جیسے انہوں نے داعش کے خلاف لیا؟ دیکھیں، اس پہ میں نے ان کے ایک اسپوکس پرسن کو بات کرتے ہوئے سنا ایک چینل پہ، تو انہوں نے یہ اپنی پالیسی آج سے کچھ دنوں پہلے ہی واضح کر دی تھی کہ جو TTP کے حوالے سے ہے وہ ان کو صرف رہنے کی حد تک افغانستان میں جگہ دے رہے ہیں، ادروائز وہ ان کو کوئی جگہ یا ان کو کوئی کارروائی کرنے کے لیے آگے نہیں کرنے کے لیے کوئی اجازت نہیں دیں گے۔ ناصر عظیم خان، آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔